ذوق ٹی وی پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہونے والی ہے، اس لیے اس کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذائیں: گندم اور جو کی روٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر گندم کے موٹے آٹے اور جو کی روٹی کھائی ہے اور میدے کی روٹی کبھی نہ کھائی۔ طبی نقطہ نظر سے بھی روٹی جسم کے لیے لازمی خوراک ہے۔ حضور نے گیہوں کے آٹے کو چھانے بغیر استعمال کرنے کی ترجیح دی ہے کیونکہ اس سے پیٹ پر گرانی محسوس نہیں ہوتی۔ آپ روٹی صرف اتنی مقدار میں تناول کرتے تھے جس قدر ضرورت ہوتی تھی، لذت نفس کے لیے نہیں تناول فرماتے تھے۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے میرے لیے کھانا منگوایا اور فرمایا، میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں تو رو دیتی ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، اس حال کو یاد کرتی ہوں جب نبی پاک نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اللہ کی قسم، آپ نے ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی نہ کھائی، سیر ہو کر گوشت نہیں کھایا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال مبارک تک کبھی 2 دن متواتر جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ چاول۔ روٹی کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاول بھی غذا میں استعمال کرتے تھے۔ چاول بھی گیہوں کی طرح ایک غذائی جنس ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفل پسند تھا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ سفل ہنڈیا میں کھانے کے بعد بقیہ حصے کو کہتے ہیں۔ بکرے کا گوشت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو پسند بھی فرمایا اور اکثر اوقات اسے استعمال بھی فرمایا۔ روایتوں میں ہے کہ آپ بھنا ہوا گوشت اور شوربے والا گوشت شوق سے تناول فرماتے تھے، لہٰذا کھانے میں گوشت کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت اور روٹیاں لائی گئیں جب کہ آپ مسجد میں تھے۔ آپ نے تناول فرمایا اور ہم نے بھی آپ کا ساتھ کھایا۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت عمر بن امیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کی دستی کاٹ کر کھاتے دیکھا جو آپ کے دست مبارک میں تھی۔ اتنے میں اذان ہوئی تو آپ نے اسے اور وہ چھری جس سے آپ نے اسے کاٹا تھا وہیں پر رکھ دیا اور نماز ادا فرمائی۔ مرغ کا گوشت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغ کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے، اسی لیے دیسی مرغ کا گوشت کھانا سنت مبارکہ ہے۔ مرغ کے گوشت میں غذائیت کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، عقل کو بڑھاتا ہے، فہم و فراست کو تیز کرتا ہے اور دماغ کو چست بناتا ہے، جسم کے لیے مقوی ہے۔ حضرت زودم جرمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ آپ کے پاس مرغی کا گوشت لایا گیا۔ حاضرین میں سے ایک آدمی دور ہٹ گیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے اس کو گندی چیز کھاتے ہوئے دیکھا تو میں نے قسم کھائی کہ میں اسے نہیں کھاؤں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤ، بے شک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مچھلی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی بھی تناول فرمائی ہے۔ مچھلی زود ہضم اور مقوی ہوتی ہے۔ مچھلی تازہ کھانی چاہیے۔ لاغر اور کمزور حضرات کے لیے بہت عمدہ غذا ہے۔ مرض سل اور ذیابیطس میں فائدہ مند ہے۔ مچھلی میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے یہ گوشت کا بڑا اچھا بدل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر میں کوئی جانور نہیں مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے ذبح فرما دیا ہے۔ پنیر۔ پنیر دودھ کو پھاڑ کر بنایا جاتا ہے۔ اس میں روغنی اجزاء بکثرت ہوتے ہیں۔ اس کا طبی مزاج بہت زیادہ سرد ہے۔ یہ معدے، گردے، انتڑیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی پسند فرمایا ہے، لہٰذا اسے بطور سنت استعمال میں لانا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پنیر پیش کیا گیا۔ آپ نے چھری منگوائی اور بسم اللہ پڑھ کر اسے کاٹا۔ حریرہ۔ حریرہ گھی، آٹا، چینی اور دودھ کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ یہ کمزور آدمی کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے، خصوصاً آپ نے اسے بخار میں استعمال کرنے کے لیے تجویز فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں جب کسی کو بخار چڑھ جاتا تو حریرے کا حکم فرماتے جو بنایا جاتا، پھر انہیں گھونٹ گھونٹ پینے کا حکم فرماتے
اور فرمایا کرتے یہ غمگین دل میں طاقت پہنچاتا اور مریض کے دل سے تنگی دور کرتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی پانی کے ساتھ اپنے چہرے کا میل دور کرتی ہے۔ کدو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت اور مچھلی کے علاوہ سبزیاں بھی تناول فرماتے تھے۔ سبزیوں میں آپ سب سے زیادہ کدو پسند فرماتے تھے۔ طبی نقطہ نظر سے کدو میں کئی فوائد ہیں۔ عقل کی زیادتی، دماغ کا اعتدال، یہ ساری خوبیاں کدو میں موجود ہیں۔ بخار کی حالت میں کدو کے بڑے بڑے ٹکڑے ہاتھوں اور پیروں کی تلیوں پر ملنے سے بخار میں کمی ہو جاتی ہے۔ اکثر بزرگان دین نے کدو کو سنت سمجھ کر استعمال کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو پسند فرماتے تھے، بس جب آپ کے لیے کھانا لایا گیا یا آپ کو کھانے کے لیے بلایا گیا تو میں شامل کر کے کدو آپ کے سامنے رکھتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ اسے پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش کر رہے ہیں، اسی دن سے میں ہمیشہ کدو پسند کرتا تھا۔ سرید۔ روٹی کو شوربے میں پکانا یا گوشت کے شوربے میں توڑ کر بھگونا تاکہ اچھی طرح سے وہ گل جائے، روٹی کا سرید کہلاتا ہے۔ ایک سرید چھوارے، گھی اور پنیر کو ملا کر بھی تیار کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس میں شوربہ بھی ملا دیا جاتا ہے۔ ایسا سرید بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور اس کو کھانے سے جسم میں طاقت بھی پیدا ہوتی ہے۔ سرید آپ کو بہت زیادہ پسند تھا اور بارہا اسے آپ تناول فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کھانوں سے روٹی کا سرید اور حیض کا سرید سب سے زیادہ پسند تھا۔ سرکہ۔ سرکہ گنے کا رس، چقندر، جامن، انگور، منقع، میوہ، گندم، جو اور دوسرے پھلوں سے تیار ہوتا ہے۔ سرکہ ٹھنڈک اور حرارت کا ایک حسین امتزاج ہے، طبیعت میں فرحت پیدا کرتا ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے اور پیٹ کے کیڑے مار دیتا ہے، اسی لیے اس کا استعمال ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ سرکہ کے بہت سے فائدے ہیں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکہ کو خود بھی استعمال فرمایا اور لوگوں کو بھی استعمال کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ آپ نے اسے سالن سے تشبیہ دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی چیز موجود ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، کہ سوکھی روٹی اور سرکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس میں سرکہ ہو۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن مانگا، عرض کیا گیا کہ ہمارے پاس صرف سرکہ ہے۔ آپ نے وہی منگوایا اور اسی کے ساتھ کھانے لگے اور فرماتے تھے سرکہ اچھا سالن ہے، سرکہ اچھا سالن ہے۔ کھجور۔ کھجور عرب میں بکثرت پایا جاتا تھا۔ یہ پھل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا اور آپ نے اسے بکثرت استعمال فرمایا ہے۔ کھجور سالے خون پیدا کرتا ہے، معدے اور جگر کو قوی کرتا ہے، بدن کو فربا کرتا ہے، لہذا کھجور کا غذا میں بکثرت استعمال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے فضائل و فوائد ہیں، احادیث میں بھی مروی ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ جو صبح کے وقت 7 اجوا کھجور کھائے تو اس روز اسے کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے کیا تمہارے پاس اس وقت کھانا ہے؟ میں عرض کرتی نہیں، تو آپ فرماتے میں نے روزے کی نیت کر لی۔ پھر ایک دن آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کہیں سے تحفہ آیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کھجور کا حلوہ۔ آپ نے فرمایا میں صبح سے روزے دار ہوں۔ پھر حلوہ تناول فرمایا۔ شہد۔ شہد ایک قسم کی مکھی سے حاصل ہوتا ہے، وہ پھلوں کا رس چوس کر ایک چھتے کی صورت میں جمع کر دیتی ہے اور پھر اس چھتے سے شہد نکال کر استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں شہد کے حوالے سے فرمایا اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہیں۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کی۔ شہد غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ اس کا مزاج گرم خشک ہے، اس لیے بلغمی امراض اور پیٹ کے ریاحی امراض کے لیے بہت مفید ہے، کھانسی کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی بہت پسند فرمایا اور جب بھی آپ کو میسر آتا آپ تناول فرماتے۔
شہد میں اللہ نے خصوصی فوائد رکھے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے تناول فرمایا اور دوسروں کو بھی اسے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر صبح شہد میں پانی ملا کر نوش فرمایا کرتے تھے، پھر جب کچھ وقت گزر جاتا اور بھوک محسوس ہونے لگتی تو جو میسر آتا وہ تناول فرما لیتے۔ انجیر ایک درخت کا پھل ہے، یہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، پکنے کے بعد درخت کی شاخوں سے خود بخود گر جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے سکھا کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ پھل بہت ہی فائدہ مند ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی پسند فرمایا ہے اور اس کے فوائد بھی بیان فرمائے ہیں۔ مندرجہ ذیل روایت میں اس کے فوائد مذکور ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر کا بھرا ہوا تھال آیا۔ آپ نے فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ پھل ہے جو جنت کا ہے، اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ جن غذاؤں کا اوپر ذکر ہوا ہے ان کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرگوش کا گوشت، گھی، مکھن، زیتون کا تیل، ککڑی، خربوزہ، تربوز، انگور، کشمش، پیلو، چقندر اور میتھی وغیرہ کو بھی پسند فرمایا ہے۔ ہمیں بھی ان غذاؤں کو سنت سمجھ کر استعمال میں لانا چاہیے کہ اس سے ہمیں دنیاوی فوائد بھی میسر آئیں گے اور سنت رسول پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو لازمی وزٹ کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبا دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔